أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد مکرم پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، مستقیم کتاب، تاکہ وہ عبد مکرم اللہ کی طرف سے عذاب شدید سے ڈرائیں، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کو یہ بشارت دیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی کرم نوازیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اس نے مہربانی فرمائی 11 سال کا سفر قرآن حکیم کی صحبت کے ساتھ اس نے جوڑ دیا، اور سورت بصورت، سپارہ با سپارہ ہم آگے بڑھتے بڑھتے آج اس سورت پر آ پہنچے جس کا نام سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف اپنے مضامین کے اعتبار سے بالکل ہی آپ کے لیے ایک نئے رنگ کی صورت واقعہ ہوگی، اچھوتا انداز ہوگا، اور اس میں کچھ ایسے حقائق بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ جن کو سوچ کر اگر معاملہ صرف عقل کا ہوتا تو بندے کا یقین نہ کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن معاملہ عقل کا نہیں، اللہ کی قدرت کا ہے۔ بہر کیف ایمان والوں کو ماننا پڑے گا۔ اصحاب کہف کا خاص واقعہ اس میں ارشاد کیا گیا۔ پھر ایک اللہ کے برگزیدہ نبی کی صحبت، اللہ کے ایک ایسے بندے کے ساتھ جو نبی نہیں تھا، اس صحبت کے عجیب و غریب احوال قرآن حکیم یہ بھی ارشاد فرمائے گا۔ بنیادی طور پر 12 رکوعات پر مشتمل یہ صورت، جس میں 110 آیات طیبات ہیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر تب نازل ہوئی تھی جبکہ مکہ والوں نے اپنے 5 افراد پر مشتمل ایک وفد مدینہ والوں کی طرف بھیجا تھا۔ اس وفد کے بھیجنے کی وجوہات کچھ ایسے واقعہ ہوئی جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ان پڑھ بندے کا پڑھے لکھے کے ساتھ کیا مقابلہ، بیوقوف بندے کا دانا کے ساتھ کیا مقابلہ، شر کا نیکی کے ساتھ اور خیر کے ساتھ کیا مقابلہ، اندھیرے کا روشنی کے ساتھ اور نور کے ساتھ کیا مقابلہ۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی علوم کی تصویر تھے، مقابلے میں مکہ والے جہالت کے اندھیروں میں، بلکہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام اللہ کا نور سمیٹ کر اس کارگاہ حیات میں تشریف فرما ہوئے تھے،
اور مقابلے میں کافر تھے کہ کفر کی سیاہی نے انہیں چاروں طرف سے لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ایک طرف وجود رسالت مآب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خیر ہی کا مجسمہ ہے اور خیر ہی کا سرچشمہ ہے، اور ایک طرف ان کافروں کا وجود ہے جن کی نظر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک شرارت ہی شرارت بھری ہوئی ہے۔ اب کوئی ایک جہت ہوتی مقابلے کی تو سوچا جا سکتا تھا، لیکن یہاں تو شر کا خیر کے ساتھ مقابلہ، جہالت کا علم کے ساتھ مقابلہ، تاریکی کا اللہ کے نور کے ساتھ مقابلہ، یہاں مقابلے ہی مقابلے تھے۔ ہر میدان میں مکہ کے کافروں کو منہ کی کھانی پڑ جاتی، وہ علم میں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور دور اندیشی اور خیر اندیشی کے جذبات میں حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے تئیں ان سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا تھا۔ ان سے کیا ہو سکتا تھا؟ ظلم ہو سکتا تھا، انہوں نے کیا۔ ان سے کیا ہو سکتا تھا؟ شرارت ہو سکتی تھی، انہوں نے کی۔ ان سے کیا ہو سکتا تھا؟ قرآن حکیم نے جو کہا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھ جائے، تو انہوں نے کوششیں کی تھیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ذاتی اطہر پر حملے ہوئے تھے، حضور کی ناموس پر حملے ہوئے تھے، رسول پاک علیہ السلام کے کردار پر انگلیاں اٹھائی گئی تھیں۔ آنے والے جو دور دراز سے مسافر مکہ کے ماحول کی طرف بڑھتے تو مکہ پہنچنے سے پہلے ہی ان کے کان بھر دیے جاتے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام کہیں جاتے خیر کی دعوت اٹھا کر تو اوباش نوجوانوں کو ساتھ جوڑ دیا جاتا کہ جب محمد بولیں تو تم بھی ساتھ ہی بولنا، اور تم ذرا زور سے بولنا اور سارے مل کر بولنا تاکہ ان کی آواز دب جائے۔ میاں وہ چراغ کیسے بجھے جس کو اللہ جلا رہا ہو، اس چراغ کی روشنیاں کیسے ماند پڑیں جس میں اللہ کے نور کی جگمگاہٹ موجزن ہو۔ تو میرے بھائی ان سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، لیکن آج کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے چاہا کہ دیکھیں ہمیں اتنے سال ہو گئے اس محمدیت کا مقابلہ کرتے ہوئے، لیکن ہم ہر موڑ پر ہار جاتے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ مدد لینی چاہیے۔ انہوں نے مدد لینے کے لیے 5 افراد پر مشتمل ایک وفد تیار کیا کہ ایسا کرتے ہیں ہم جاتے ہیں مدینہ والوں کے پاس۔ مدینہ میں ہے یہودی، میں مدینہ بول رہا ہوں، ان کے ہاں تو یثرب تھا، یعنی اس دور کی بات ہے نا جب حضور ابھی تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، تو اس دور میں تو اس خطہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ وہ کہنے لگے ایسا کرتے ہیں یثرب والوں کے پاس چلتے ہیں، وہ یہودی ہیں، کتاب ان کے پاس بھی ہے، نبیوں سے معاملات ان کے بھی رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا کوئی نشانی ہے کہ ہم پرکھ سکیں؟ کیا کوئی علامت ہے کہ ہم جان سکیں واقعی یہ نبی ہے بھی، یا کہ ایسے ہی حکومت کی لالچ میں، یا پھر جو سوچیں ان کے ہاں منفی رویے رکھتی تھیں، تو یہ ان سوچوں کے حوالے سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ 5 افراد پر مشتمل یہ قافلہ مدینہ روانہ ہو گیا۔ اور اب ایک بات آپ کو میں رک کر کے عرض کرنا چاہوں گا، یہ شر کی حالت یہ ہوتی ہے، میں شان نہیں کہتا، شر کی حالت یہ ہوتی ہے، یہ اتنا کمپرومائز کرتا ہے آپس میں کہ کہاں مکہ کا شر اور کہاں پھر یثرب والوں کا شر۔ آج مکہ والے یثرب پہنچ رہے ہیں اور یثرب والے کیسے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ جو خطرات مکہ والوں کے تھے، نیکی کے مقابلے میں شر جہاں کا بھی ہوگا خطرات ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ ایک خیر کے وجود کے مقابلے میں شر کا وجود جہاں بھی ہوگا، یاد رکھنا خطرات ایک ہی جیسے ہوا کرتے ہیں۔ تو مدینہ والوں کو بھی خطرہ تو تھا کہ اگر محمد آہستہ آہستہ اس کی جماعت جس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، تو اگر اس کی جماعت بڑی ہو گئی تو آج یہ مکہ پر قابض ہوا، کل پھر یہ مدینہ پر بھی قابض ہو جائیں گے، ہماری دکانیں تو پھر ٹھنڈی ہو گئیں، اور پھر آج لوگ دور دراز سے ہمارے پاس آتے ہیں علم کی باتیں پوچھنے کے لیے، لیکن اگر وہ آخری نبی واقعی ہوا تو پھر تو لوگوں کی توجہ ہی ادھر ہو جائے گی۔ تو خطرہ مدینہ والوں کو بھی تھا۔ انہوں نے کہا اچھا کدھر آئے ہو؟ کہا یار اس محمد نے ان کے الفاظ بہت تنگ کیا ہوا ہے، حالات قابو سے آئے دن باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس موقع پر یثرب کے یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ کو 3 نکاتی ایجنڈا پیش کرتے ہیں، اور 3 نکاتی یا 3 علاماتی ایک چارٹر آپ کو دیتے ہیں، یہ لے جاؤ اور جا کر کے پرکھو اور جانچو کہ یہ محمد اللہ کا نبی ہے یا اللہ کا نبی نہیں ہے۔ تو مکہ والے خوش ہو گئے کہ ہاں یہ اہل کتاب ہیں، تو انہوں نے کتاب میں جو پڑھا ہوگا اسی کے مطابق ہی کوئی رہنمائی ہمیں دیں گے۔ تو
اب ہمارا کام ہو گیا، جو یہ کہیں گے بات وزن والی ہوگی، یہ صاحب علم لوگ ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جا کر کے 3 باتیں پوچھو، اگر وہ بندہ اللہ کا نبی ہوگا نا تو ان 3 میں سے 2 کا جواب دے گا، تیسری کا نہیں دے گا، اور اگر وہ اللہ کا نبی نہ ہوا تو وہ تینوں میں سے کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکے گا۔ 3 باتیں ان یہودیوں نے مکہ والوں سے کہیں۔ اچھا، ان 3 باتوں میں سے حضرت امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی بات کون سی تھی؟ ان سے پوچھنا کہ وہ لوگ کون تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے تو کسی غار میں چھپ گئے تھے، وہ لوگ کون تھے، ان کی عجب ناک اور تعجب خیز کہانی کیا ہے؟ یہ سوال نمبر 1۔ اور کہا کہ اس کا جواب اسے آتا ہوگا، اور ساتھ ہی کہا کہ دوسرا سوال یہ پوچھنا وہ کون سا بندہ تھا الذی سارا مشارق الارض و مغاربہا، جو مشرقیں بھی گھوما تھا اور مغربیں بھی گھوما تھا، شمال کے چکر بھی اس نے کاٹے تھے اور جنوب کے پھیرے بھی اس نے لگائے، تو بندہ کون ہے؟ اچھا، یہ بات بھی اس سے پوچھنا، اگر اللہ کا نبی ہوگا تو اس کا جواب بھی وہ دے دے گا۔ اور تیسرا سوال پوچھنا کہ یہ روح کیا شے ہوتی ہے، اور یاد رکھنا کہ اگر وہ اللہ کا نبی ہوا تو وہ روح کے متعلق جواب نہیں دے گا، وہ بات کو کسی اور طرف پھیر دے گا اگر اللہ کا نبی ہوا۔ اب یہ 3 باتیں وہ لے کر کے تو مکہ واپس آ گئے، اور آ کر کے تو بڑے خوشی کے بغل بجائے گئے اور کہا کہ اب لگتا ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا، ہم جان جائیں گے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام سے ٹائم لیا گیا اور وفد آ کر کے تو حضور رحمت عالم کے دربار میں پہنچا۔ اب وہ کہنے لگے جی ہم 3 باتیں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام نے اجازت ارشاد فرمائی، تو کہنے لگے پہلی بات آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ جو غار میں چھپنے والے لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ جو غار میں چھپنے والے لوگ تھے وہ کون تھے؟ اچھا، حضور نے فرمایا دوسرا سوال، وہ کہنے لگے کہ مکہ والے وہ بندہ کون تھا جو مشرق و مغرب گھوما، یا یوں کہہ لیجئے کہ پوری زمین گھوما، وہ بندہ کون تھا؟ ذرا اس کی کہانی کچھ ہمیں ارشاد فرمائیے۔ اور تیسرا سوال انہوں نے کر دیا کہ جو روح کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے کہ آج تم واپس چلے جاؤ تو میں کل تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ توجہ شریف میں یہ نہ رہا کہ مجھے کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں کل اس کا جواب دوں گا، توجہ شریف میں انشاءاللہ اس موقع پر نہ رہا۔ بعض اوقات کئی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو ایک شے پتہ ہوتی ہے، کہنی ہے، پڑھنی ہے، یاد رکھنی ہے، لیکن توجہ کہیں آئیں بائیں ہو جائے تو وہ بات نہیں ذہن میں رہتی۔ میں اس کی مثال حدیث شریف میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا کھانے سے قبل کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے باوجود کیا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے تو تبھی پڑھ لے، لیکن الفاظ بدل دے؟ اور وہ الفاظ کیا تھے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو محسوس کیا کہ حضور جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات بندے کو بات پتہ ہوتی ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی ہے، تو توجہ کہیں اور ہو تو بات ذہن سے آگے پیچھے تو ہو جاتی ہے۔ اب رسول پاک علیہ السلام کی توجہ میں وہ سوالات تھے، آپ انتظار کرنا چاہتے تھے کہ مجھے اللہ پاک کی طرف سے جواب آئے تو میں ان مکہ والے کافروں کو بتا دوں۔ توجہ میں وہ سوال گونج رہے تھے، ان کا جواب کیا دینا چاہیے، توجہ شریف اس طرف تھی۔ تو انشاءاللہ حضور رحمت عالم نہ کہہ سکے۔ اب اگلا دن ہوا تو وہی نازل ہی نہ ہوئی، پھر اگلا دن آ گیا وہی پھر نازل نہ ہوئی، پھر اگلا دن آ گیا، یہ 14واں اور 15واں دن ہوا تو وہی نازل نہ ہوئی۔ مکہ والوں نے تو شرارتیں شروع کر دیں، کہا یہ دیکھو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہوتا تو جواب دینا دیتے تھا، کل کہا تھا بتاؤں گا، کل چھوڑ کر پرسوں ہو گیا، پرسوں چھوڑ کر ترسوں ہو گیا۔ اس موقع پر چھوٹا چھوٹا تانا بھی میں کہوں گا کہ تیر سے کم زخم نہیں لگاتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب ناس پر صدمے پر صدمہ چڑھتا چلا جا رہا تھا، اور ادھر سے یہ فکر تھی کہ اللہ پاک وہی نازل نہیں ہو رہی، کیا کوئی خاص حکمت ہے تیری کہ وہی کیوں رک گئی ہے؟ 10واں دن ہو گیا، آج 15واں دن ہو گیا لیکن وہی نازل نہیں ہو رہی تھی۔ پھر آج 15ویں دن جبکہ ان کے تانے زیادہ ہو گئے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب ناس پر صدمے زیادہ ہو گئے، بس تقدیر الہی میں اتنا تھا، ایسا ہونا تھا، اور ایسا ہونے کی حکمتیں اپنے مقام پر موجود ہیں کہ قرآن حکیم نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اسلام کے راستے میں اور اللہ کے راستے میں رسول پاک علیہ السلام کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں اور جو صدمے اٹھانے پڑے، اللہ تعالیٰ نے ہر صدمے کے بدلے میں رسول اللہ کا مقام اونچا فرمایا ہوا ہے، اور ہر تکلیف کے بدلے میں رسول اللہ علیہ السلام کا مقام اللہ کے دربار میں اونچا
ہوتا چلا جاتا. تو حضرت جبریل امین آئے اور آ کر سب سے پہلے تو بیان کیا حضور میری مجبوری یہ تھی کہ آپ نے چونکہ وہ انشاءاللہ جو نہیں فرمایا تھا, اگر آپ انشاءاللہ فرما دیتے تو اللہ اگلے ہی دن مجھے بھجوا دیتا. اب مجھے اللہ فرماتا تو میں آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتا. تو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ باقاعدہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جب بھی کہنا ہونا کہ میں کل یہ کام کروں گا, میں پرسوں یہ کام کروں گا, میں ان قریب یہ کام کروں گا, تو رب کائنات نے کہا ایسے ہی نہ کہا کرو, بلکہ ساتھ کہا کرو انشاء اللہ. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ان یشاء اللہ کہنا, انشاء اللہ کہنا, یہ باقاعدہ قرآن حکیم کا حصہ بن کر کے تو نازل ہو گیا. اب اس موقع پر میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس موقع پر یہ صورت شریف نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو کہ ان کو بتائیے وہ جو غاروں میں رہنے والے تھے انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے, اور پھر ڈیٹیل کے ساتھ کہانی ان کی بیان کی گئی. وہ انشاءاللہ رکوع نمبر 2 میں اور رکوع نمبر 3 میں تفصیل سے ہم وہاں جا کر کے ہی پڑھنے کا ارادہ رکھیں گے. اور وہ بندہ جو مشرق اور مغرب گھوما تھا, اس کے متعلق 16ویں سپارے کے شروع میں رکوع نمبر 2 ہی میں رب کائنات نے سورۃ الکہف کے اندر یہ ارشاد فرما دیا, یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. تو یہ حضرت ذوالقرنین جنہیں آپ لوگ سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہو, تو ان کا ذکر بھی سورۃ الکہف میں نازل ہو گیا. اب مکہ والوں کو 2 جواب تو مل گئے, اب تیسرا جو جواب تھا یسألونک عن الروح, یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں روح کے متعلق, روح کیا ہوتی ہے, آپ انہیں بتا دیجئے قل الروح من امر ربی. اور روح میاں میرے رب کا کوئی معاملہ ہے, چھوڑو اس بات کو, تمہیں کیا معلوم کہ روح کیا ہوتی ہے. اب یہودیوں نے یہی تو کہا تھا کہ 3 میں سے 2 کے جواب دیں گے تو نبی ہوں گے, اور تیسرے کا جواب نہیں دیں گے تو نبی ہوں گے. جب رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا, 2 کے جواب دے دیے, تیسرے کا جواب اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے روک لیا, تو اب کافروں کو ماننا پڑ رہا تھا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں, لیکن ماننا ہی تو مشکل تھا. قالوا تساحران, یہ 2 جادو اکٹھے ہو گئے ہیں, تظاہران ساحران تظاہران, یہ 2 جادو اکٹھے ہو گئے ہیں. مانا یہ تھا کہ ادھر سے تورات والوں کا جادو چل گیا ہے اور ادھر سے قرآن والے محمد کا جادو چل گیا ہے. تو قرآن اور تورات کو یا پھر سے جادو کہہ کر کے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب ناس پر سورہ کہف کا نزول ہوا تھا. میرے دوست, اس کے بعد بحث نمبر 3 کے طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے سورہ اسراء ہے جو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. آج میں دن کے ٹائم اسی تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں کہ فلانی صورت کے بعد یہ صورت کیوں ہے, اس صورت کے بعد یہ صورت کیوں ہے, اس صورت کے بعد یہ صورت کیوں ہے, اور اس آیت کے بعد یہ آیت کیوں ہے, مالک یوم الدین کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کیوں ہے. نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور میں علامہ بقائی نے تو باقاعدہ اہتمام کیا, اگرچہ اس کے علاوہ دیگر ائمہ تفسیر نے بھی گاہے بگاہے کہیں کہیں ٹچ اس عنوان کو دیا ہے. تو مفسرین نے بیان کیا کہ سبحان الذی اسری کے بعد سورۃ الکہف کا جوڑ دیا جانا, اس میں کیا رمز پوشیدہ ہو سکتی ہے. تو ائمہ تفسیر نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام ایک وظیفہ ارشاد فرمایا کرتے تھے, اور اس وظیفے کی شان یہ ہوا کرتی تھی, کیا فرماتے کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمد للہ, یہ جو کلمات ہیں اگر پڑھتا ہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو یوں جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں کے موسم میں خشک پتے نہیں جھڑ جاتے ہیں. ان کلمات کی ایسی کوئی برکات ہیں. تو پہلے حضور نے کہا سبحان اللہ کہنا ہے, اور پھر کہا کہ الحمدللہ کہنا ہے. میں کہوں گا یہ ترتیب کچھ ایسی بھائی کہ جب وہ نماز کے بعد تسبیح کا عنوان چھیڑا تب بھی تو انداز کچھ ایسا ہی تھا, 33 بار پڑھا کرو سبحان اللہ 33 بار پڑھا کرو الحمدللہ, کچھ انداز ایسا حضور پسند کرتے تھے کہ سبحان اللہ کی پاکیزگی بیان ہونے کے بعد اس کی حمد بیان ہونی چاہیے, پھر اس کی تکبیر بیان ہونی چاہیے. تو رب کائنات نے حضور کی اس پسند کو ملحوظ خاطر رکھا اور فرمایا کہ محبوب ایسا ہے کہ وہ جو سورۃ اسراء ہے وہ شروع ہو رہی ہے سبحان سے, سبحان الذی اسری بعبدہ. اب اس کے بعد چونکہ آپ چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ کے بعد الحمدللہ ہونا چاہیے, تو سورۃ کہف جو ہے نا یہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ سے, لہذا آپ کی پسند ہے پہلے سبحان اللہ سے شروع ہونے والی صورت ہے, اب الحمدللہ سے شروع ہونے والی
والی صورت کو یہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے سورۃ الکہف کا نزول فرما دیا۔ اگرچہ یہ جو میں نے بیان کیا یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ترتیب جو قرآن حکیم میں رکھی گئی اس اعتبار سے ائمہ تفسیر نے یہ وجہ بیان فرمائی ہے، وغیرہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے ان دونوں صورتوں کے درمیان کافی سارا فاصلہ بن جاتا ہے۔ میں 5 وجوہات میں سے ایک ہی وجہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے میں اپنے بڑے مقصد کی طرف جانا چاہوں گا کہ اس صورت کی بڑی شان ہے اور اتنی شان کے بے شمار صورتوں کا مطالعہ ابھی تک ہوا، لیکن صرف اس صورت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تھی، سورۃ الکہف جب نازل ہوئی تھی، تو ویسے تو حضرت جبریل امین اکیلے آیا کرتے تھے مجھ پر، چند آیتیں لے کر یا چند رکوع لے کر یا کوئی صورت لے کر اکیلے آیا کرتے تھے، لیکن جب سورۃ الکہف نازل ہوئی تو آج وہ اکیلے نہیں آئے تھے، آسمان سے 70,000 فرشتوں کا ایک لشکر لے کر ساتھ آئے تھے۔ تب یہ سورہ مبارکہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے عطا فرمائی گئی تھی۔ یہ سورت اپنے مضامین کے اعتبار سے تو مکی بنتی ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی مکی بنتی ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے اس کی شان میں کچھ ایسے کلمات ارشاد فرمائے۔ آج کی گفتگو کا محاصل سبق جسے ہم نے عملی زندگی میں اختیار کرنے کا ارادہ کرنا ہے، وہ ٹاپک میرا اب شروع ہو رہا ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے حدیث پر حدیث ہم سننا چاہیں گے۔ اس وقت میں احادیث کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں الدر المنصور سے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے زیادہ احادیث نقل فرمائی ہیں، اس کے بعد ابن کثیر کا اور امام طبری کا اور علامہ قرطبی کا نمبر آتا ہے، کیونکہ وسیع پیمانے پر احادیث امام جلال الدین سیوطی نے ارشاد فرمائی، اس لیے انہی کی الدر المنصور سے میں حدیث شریف آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن بیان کرنے سے قبل مجھے مجبوری پڑ رہی ہے اور مجھے ضرورت پڑ رہی ہے کہ ایک الگ سے عنوان ہے، میں اس عنوان کی چند سطریں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ یہ دجال آپ نے پہلے بھی کہیں نہ کہیں تو لفظ سنا ہوگا۔ یہ دجال لفظ بنا ہے دجل سے، اور دجل کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، تو دجال کہتے ہیں جو بندہ بہت زیادہ جھوٹ بولے تو اسے عربی زبان میں دجال کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ایک بندہ ہے، وہ پیدا ہو کر دنیا میں جب آئے گا تو اس نے بہت بڑا جھوٹ بولنا ہے، اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا جھوٹ کہ اس نے کہہ دینا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا جھوٹ کہ وہ کہے گا میں خدا ہوتا ہوں، اس نے آ کر کے اپنی خدائی کا دعویٰ کرنا ہے۔ پھر اس کی کچھ پہچان ہے اور اس کے کچھ فتنے اور شرارتیں ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ریلیٹڈ عنوان ہے، اس لیے پہلے میں وہ کہنا چاہوں گا تو آپ کو حدیث شریف کا متن سمجھ آ سکے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال جب دنیا میں ظاہر ہو جائے گا، ابھی ہوا نہیں ہے، یاد رکھنا دجال کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت امام مہدی کا زمانہ، یہ تینوں زمانے لگ بھگ ایک چند سالوں کے آگے پیچھے فرق ڈالنے سے یہ تینوں کے زمانے یہ ایک ہی زمانے بنتے ہیں۔ جس زمانے میں دجال ہے اسی زمانے میں کچھ آگے چلے جاؤ تو امام مہدی ہے، اسی زمانے میں کچھ آگے چلے جاؤ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں تو مرنا ہے اس دجال نے۔ یہ ضرورت مجھے اس لیے محسوس ہوئی کہنے کی کہ دجال کا زمانہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت امام مہدی کا زمانہ یہ ایک زمانہ ہے۔ یہ میں نے پھر جملہ دہرایا ہے، یہ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ پاکستان میں ایسے بھی لوگ نالائق لوگ پیدا ہوئے ہیں، میں انہیں نالائق لوگ کہوں گا جنہوں نے پیری کے بھیس میں لوگوں کو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم امام مہدی ہوتے ہیں، اور امام مہدی ہونے کا قول انہوں نے کر دیا۔ حالانکہ امام مہدی کی شان تو یہ ہے کہ دجال کا زمانہ بھی ادھر ہی ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی ادھر ہوگا۔ یہ کوئی عجب ڈھنگ کا امام مہدی تھا، یہ آپ کی تحصیل کے علاقے کی بات ہے، گجر خان تحصیل میں اس نے دعویٰ کیا تھا میں امام مہدی ہوں۔ یہ کوئی عجب ڈھنگ کا امام مہدی تھا جو بغیر عیسیٰ علیہ السلام ہی کے آ گیا تھا اور جو بغیر دجال ہی کے آ گیا تھا۔ مسلمانوں اپنی اسلامی تعلیمات سے ذہنوں کو خالی نہ رکھا کرو، جانا کرو۔ یہ کہنا کہ یہ بھیس چونکہ پیروں والا ہے، یہ جو بھی کہے تو صحیح ہوگا۔ پیر اگر کہے میں نبی ہو گیا ہوں تو کیا نبی مان لو گے؟ پیر کہے میں خدا ہو گیا ہوں تو کیا خدا مان لو گے؟ جیسے استاد ہونے کے کچھ ایٹیکیٹس ہیں، کچھ آداب ہیں، پیر ہونے کے بھی کچھ آداب ہیں، نبی ہونے کے کچھ ضابطے ہیں، تو اللہ ہونے کے تو معاملات پھر الگ ہیں۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے ذہنوں کو اگر کوئی اس نشست میں کوئی ایسا ہے جو اس نالائق انسان کو سمجھتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں تو وہ مان رہا ہے، وہ بھی گمراہ اور اس کو ماننے والا بھی گمراہ۔ اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں جس منصب پر بیٹھا ہوں اگر ایسا قول
میرے کسی اپنے قریبی نے بھی کیا ہوتا مجھے یہی کہنا تھا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دجال کا زمانہ، امام مہدی کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک زمانہ ہے، یوں نہیں ہے کہ دجال کا زمانہ کوئی اور امام مہدی کسی اور زمانے میں۔ وہ امام مہدی مر بھی چکا ہے، وہ جو جھوٹا امام مہدی تھا وہ اب مر بھی چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے کہا کہ یہ تینوں کا زمانہ ایک ہے۔ حضور نے فرمایا دجال جب آئے گا تو اس نے 40 دن صرف ٹوٹل زمین میں رہنا ہے، 40 دنوں کے اندر اس نے ہنگامے بپا کر دینے ہیں۔ فرمایا اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو اس کے دن ہوں گے وہ جیسے باقی دن ہوتے ہیں ویسے ہی ہوں گے۔ تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے اس کی پہچان بیان فرمائی۔ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کاف فے رے، یہ میں نے آپ کی زبان میں کہہ دیا، کاف فے رے یعنی کافر، اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا۔ اور ساتھ ہی حضور نے یہ بھی فرمایا کہ لکھا ہوگا لیکن ہر بندہ پڑھ نہیں سکے گا، پڑھے گا صرف وہ جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، یہ باتیں یاد کرو۔ تو ہر بندہ پڑھ نہیں سکے گا، صرف وہ پڑھ سکے گا جس کے دل میں ایمان کا نور باقی ہوگا۔ پھر رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اتنا طاقتور ہوگا۔ وہ طاقتور کیا ہونا ہے؟ وہ جادو کے سارے اس کے شعبدے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور اس کے ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ وہ جدھر جائے گا اس کی جنت اور دوزخ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گی۔ تو وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ لوگ کہیں گے خدا تو بڑی طاقتوں والا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ کہے گا بتاؤ میں کیا کروں؟ تو لوگ جو کہیں گے وہ ویسا کر دے گا، یہاں تک کہ حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے یہ بندہ مر چکا ہے اسے زندہ کر، وہ کہے گا اٹھ، وہ اٹھ جائے گا۔ حتیٰ کہ لوگ کہیں گے بارش برسنی چاہیے تو آسمان خالی ہوگا لیکن وہ کہے گا بارش برس جا، بس ایک دم سے گھنگھور گھٹائیں آئیں گی اور بارش برسنے لگ جائے گی۔ یہاں ایمان ڈول جائیں گے، خطرناک عنوان ہے۔ اور یہاں تو کسی بندے کے بال بڑے ہو رہے ہیں تو اسے خطبے زمان سمجھنے لگ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ یار اگر اس کی کوئی خلاف ورزی ہو گئی تو کہ لٹ نہ جائیں، برباد نہ ہو جائیں، حالانکہ وہ اندر سے شریر اور شیطان ہوتا ہے۔ جو مذہب سے باغی ہو وہ کیا پیر ہوگا اور وہ کیا مرشد ہوگا؟ تو تھوڑے سے بال لمبے ہو رہے تم تو وہاں دیکھ کر ڈر جاتے ہو۔ ایسی قوم پائی ہے ہم سب نے مل کر، وہ ہم ہی تو ہیں وہ قوم۔ میں کیا کہوں کہ میں نے ایسی قوم پائی، میں نے بھی ایسی پائی، آپ نے بھی ایسی پائی، ہم سارے وہ قوم خود ہیں۔ تو میاں وہ کہے گا بارش برس جائے گی، وہ کہے گا سبزہ اگا، زمین خالی تھی اچانک سبزہ اگ جائے گا۔ اچھا میرے بھائی وہ لوگوں سے کہے گا میں خدا ہوں تو مانو مجھے، تو وغیرہ میں تمہیں دوزخ میں ڈال دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ جنہیں پکڑ کر وہ ڈالے گا دوزخ میں، وہ دوزخ اصل میں دوزخ نہیں ہوگی، وہ تو اندر سے جنت ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا وہ اندر سے جنت ہوگی، وہ جاتے ہی وہ آگ اس پر ٹھنڈی ہو جائے گی، اور جو اسے خدا مانیں گے اسے وہ جنت میں ڈالے گا۔ اور فرمایا دکھنے میں جنت ہوگی، وہ جنت ہوگی نہیں، وہ آگ کے شعلے ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس کی چند ایک باتیں ارشاد فرمائیں، عنوانات اور بھی ہیں لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا اس میں بڑی طاقتیں ہوں گی، وہ بارشیں برسائے گا، وہ حتیٰ کہ زمین کے کسی علاقے میں جائے گا اور کہے گا اے زمین تیرے اندر جتنے بھی خزانے ہیں باہر نکال دے، وہ سونے اور چاندی ابل کر باہر آنے لگ جائیں گے۔ حدیث شریف میں یہ بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بارشیں برسائے گا، زمین کے خزانے باہر نکالے گا، درخت اگائے گا، کھیتیاں اگائے گا، اناج پیدا کرے گا، مردوں کو وہ زندہ کرے گا، اور پھر کہے گا اب بتاؤ مانا ہے کہ نہیں میں خدا ہوتا ہوں؟ تو بڑے کچے ایمانوں والے لوگ اور کچے دل لوگ اور کمزور ذہنوں والے لوگ اس کو خدا مان لیں گے اور اسے جنت میں داخل کرے گا اور وہ جنت اصل میں دوزخ ہوگی۔ اچھا یہ ہے دجال، میں زیادہ نہیں، اتنا کہنے سے کچھ تو سمجھ آئی کہ یہ کوئی خطرناک انسان ہے جس نے لوگوں کے ایمانوں کو لوٹ لینا ہے، اس نے پوری روئے زمین کا چکر کاٹنا ہے، اور آخرکار یہ مدینہ اور مکہ جب جانا چاہے گا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینہ کی ہر گھاٹی پر اللہ نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہوں گے اور مدینہ کے ہر موڑ پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ جس راستے سے بھی حرمین داخل ہونا چاہے گا فرشتے پکڑ کر اس کا منہ گھما دیں گے اور یہ پھر اس طرف چلنے لگ جائے گا، یہ کبھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج یہ میرا خیال ہے کہ اب حدیث کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھیں، یاد کر لیں، محفوظ کر لیں، پڑھتا رہتا ہے، تو اگر اس کے زمانے میں دجال آ بھی گیا نا تو انشاءاللہ یہ 10 آیتوں کی برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے دجال کی ہر فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔
اور دجال کا فتنہ اتنا زوراور کہ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت کو ڈراتا آیا کہ دجال آنے والا ہے، دجال آنے والا ہے، دجال آنے والا ہے. ہر نبی اپنی امت کو ڈراتا رہا، اور اب حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور اب وہ واقعی آنے والا ہے. قیامت سے قریب اب وہ واقعی آنے والا ہے. آئیے ہم اگلی حدیث کے الفاظ پڑھنا چاہیں گے. رسول پاک علیہ السلام نے میں ترجمے پر گزارا چلا لیتا ہوں. ارشاد گرامی ہوا، جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں تو اللہ پاک اسے 2 فائدے عطا فرمائے گا. ایک فائدہ تو یہ کہ اگر دجال آ گیا تو دجال کا کوئی فتنہ اسے کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، اور دوسرا یہ 10 آیات قیامت والے دن اس بندے کے لیے نور بن جائیں گی. یہ دوسری حدیث کے الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے. حضرت اسید بن حضیر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں بیٹھا قرآن حکیم تلاوت کر رہا تھا تو میں نے عجب منظر دیکھا، تو میں نے صبح جا کر حضور کو بیان کیا. وہ عجب منظر کیا تھا؟ میرا گھوڑا باہر بندھا ہوا تھا صحن میں، تو میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، سورۃ کہف پڑھ رہا تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرا گھوڑا بھدک رہا ہے، وہ رسی تڑوانا چاہتا ہے. میں جلدی سے اٹھ کر باہر آیا تو امام سیوطی نے جو الفاظ نقل کیے اس میں ایک ہی بار کا حوالہ ہے، لیکن علامہ بغوی نے جو حدیث نقل فرمائی اس میں 3 بار کا حوالہ ہے. میں باہر آیا تو مجھے کوئی بندہ نظر نہ آیا، لیکن میرا گھوڑا سکون میں ہو چکا تھا. میں پھر جا کر تلاوت کرنے لگ گیا تو تھوڑی دیر بعد میں نے پھر محسوس کیا کہ گھوڑا میرا بھدک رہا ہے. اب میں پھر جلدی سے باہر آیا، میں دیکھا مجھے بندہ تو نظر کوئی نہ آیا. میں واپس کمرے میں جانے لگا تو میری نظر پڑ گئی اچانک آسمان کی طرف. میں نے دیکھا بہت سارے چراغ ہیں جو میرے گھر سے قریب تر تھے، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ اوپر جا رہے ہیں. مجھے کوئی بات سمجھ نہ آ سکے. میں پھر جا کر تیسری مرتبہ قرآن حکیم سورہ کہف کھول کر بیٹھ گیا تو اب تیسری بار پھر وہی گھوڑا بھدکنے لگا اور ہنہنانے لگ گیا جیسے بھاگنا چاہتا ہے. میں جلدی سے آ کر میں نے دیکھا ادھر وہ چراغ گھر کی چھت سے قریب تھے، وہ چراغ گھر کی چھت سے بڑے قریب تھے، لیکن میں واپس آیا تو وہ پلٹ کر آسمان کی طرف بڑھنے لگ گئے. اور ایک جملہ جو علامہ بغوی نے نقل نہ کیا، امام سیوطی نے نقل فرمایا. وہ جملہ کیا ہے حدیث کا؟ فرماتے ہیں حضور ایک شے آئی اور اس نے میرے منہ کو ایسے ڈھانپ لیا. حضور محسوس نہ ہوا کیا ہے، اس نے میرے منہ کو ڈھانپ لیا. تو میں نے کوئی شے تھی جس نے میرے چہرے کو ڈھانپا. تو صبح جا کر کہا حضور یہ شے میں نے دیکھی ہے. آپ ارشاد فرمائیں یہ کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرنے والی بات نہیں ہے. جب سورۃ کہف پڑھ رہا تھا نا، آسمان کے فرشتے تیرے گھر سورۃ کہف سننے کے لیے نازل ہو رہے تھے، اور وہ جو تو نے یہ کہا کہ میرے چہرے پر کوئی شے چھا جا رہی تھی اور ڈھانپ رہی تھی، الا وہی سکینہ، وہ جو اللہ بندہ مومن کو سکینہ عطا فرماتا ہے وہ سکینہ تھا جو تیرے چہرے کا طواف کر رہا تھا. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں حدیث کے اگلے الفاظ بتانا چاہوں گا. میں ان الفاظ کو کیسے بیان کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں نے دن کو بھی سوچتا رہا میں کیسے ان الفاظ کو آپ کی خدمت میں بیان کروں. یہ دیکھیے حضور فرماتے ہیں جو بندہ سورۃ کہف پڑھتا ہے تو جہاں وہ تھا وہاں سے لے کر مکہ تک نور ہی نور ہو جاتا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا میں کیسے آپ کو بیان کروں کہ کیا معنی، کیا یہ کہا جائے جو کم از کم مجھے سمجھ آتا ہے کہ کیا یہ کہا جائے کہ اس بندے پر اتنا نور نازل ہوتا ہے، جو سورۃ کہف پڑھتا ہے اس بندے پر اتنا نور نازل ہوتا ہے کہ اس پر نازل ہو کر وہ نور اگر پھیلے تو وہاں سے لے کر مکہ تک تمہیں نور ہی نور نظر آئے. تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا. اور پھر قیامت والے دن کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ نور ہوگا. میں یہاں 2 منٹ رکنا چاہتا ہوں. یہ ان قریب بھی آپ احادیث ایسی پاؤ گے. مثلا ایک حدیث اور سن لیجئے. فرمایا جو بندہ جمعے والے دن سورۃ کہف تلاوت کرتا ہے تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک یہ 8 دن اس کے نور میں گزرتے ہیں. ایک حدیث اور سن لیجئے. پھر میں وہ جملے کہنا چاہوں گا. ایک حدیث اور سن لیجئے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جمعے والے دن سورۃ نور پڑھتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہو جاتا ہے. اب یہ باتیں کہ 8 دن تک 10 دن تک نور ہی نور، پھر پاؤں سے لے کر آسمان تک نور ہی نور، اور پھر جہاں سے وہ پڑھ رہا تھا وہاں سے لے کر تو مکہ تک نور ہی نور. بھائی 70,000 فرشتے نور سے بنے ہوئے سے لے کر آئیں، کوئی خاص چیز ہے. یہ ہم کیسے محسوس کریں گے کہ نور، ہم یہ کیسے محسوس کریں گے کہ یہ نور ہے یہاں سے لے کر مکہ تک، ہمارے پاؤں سے لے کر آسمان تک، ہمارے گھر میں ہمارے ماحول میں یہ نور، یہ کیسے محسوس کریں گے؟ میں یہ چیز آج سوچ رہا تھا کہ میں کیسے آپ کو بیان کروں کہ یہ نور نازل ہوتا ہے تو ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں. یہی سوال ایک موقع پر
صحابہ نے رسول پاک علیہ السلام سے کیا تھا. اگر یہ پڑھنا چاہو تو میں حوالہ کہاں سے پیش کرنے لگا ہوں, 8واں سپارہ رکوع نمبر 2. رب کائنات نے ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, جس بندے کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. تو سینے کے کھلنے کو عربی زبان میں شرح صدر کہتے ہیں. شرح صدر, الم نشرح لک صدرک, تو شرح صدر. حضور رحمت عالم نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا اللہ شرح صدر فرما دیتا ہے نا, یعنی اس کا اسلام کے لیے سینہ کھل جاتا ہے, تو پتہ ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ حضور فرمائے نشانی کیا ہوتی ہے؟ میں کہ اللہ پاک اسے نور عطا فرماتا ہے. بالکل ملتی جلتی بات, اللہ تعالیٰ اسے نور عطا فرماتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا حضور پتہ کیسے چلے گا کہ نور اسے مل گیا ہے؟ اب یہ نور ہم تو روشنی کو سمجھتے ہیں, تو حضور جس کو اللہ نور دے دے گا تو کیا نشانی ہوگی کہ اسے اللہ نے نور دے دیا ہے, نشانی کیا ہوگی؟ حضور نے 3 نشانیاں ارشاد فرمائی تھی. بس میں وہ 3 نشانیاں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ 3 نشانیاں, میں جس بندے میں یہ 3 باتیں آ جائیں نا, سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اپنا نور اسے عطا فرما دیا ہے. تو سورۃ کہف پڑھنے والوں, اب نور کا نازل ہونا یہ چیز, ہماری آنکھیں میں وہ تاب کہاں, ہماری آنکھوں میں وہ تاب کہاں کہ ہم وہ نور برستا ہوا دیکھیں. لیکن جو نشانیاں رسول پاک علیہ السلام نے 3 ارشاد فرمائی تھی, میں آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کو اللہ نور عطا فرمائے 3 باتیں. حضور 3 باتیں کون سی ہیں؟ میں پہلی بات یہ ہے کہ الزہد عن الدنیا, وہ دنیا کمانے ہنڈانے کھانے پینے کے باوجود اس کا دل دنیا میں لگتا نہیں ہے. کھاتا ہے, پیتا ہے, ہنڈاتا ہے, پہنتا ہے, ورتتا ہے, کماتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن دل اندر سے نہیں یار میں نے کہیں اور چلے جانا ہے. وہ دنیا میں اس کا دل لگتا نہیں ہے, توجہ ٹوٹی ٹوٹی سی رہتی ہے. اچھا دوسری بات حضور نے فرمائی کہ اس کی رغبت آخرت کی طرف ہو جاتی ہے. الرغبت الى دار الخلود, الزہد عن دار الغرور, والرغبت الى دار الخلود, اس کی آخرت کے جہان کی طرف توجہ 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 ہو جاتی ہے. بس وہ انہیں خیالوں میں رہتا ہے, اللہ میری قبر اچھی فرما دے, اے اللہ میرا حساب صحیح ہو جائے, اے میرے اللہ مجھے معاف کر دینا نا, اے میرے اللہ تیرے پاس آؤں تو مجھے جیسے حضور نہیں فرمایا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے میرے اللہ میرا حساب آسان لینا. حضور یہ دعا کیا کرتے, اور دعا بھی کب کیا کرتے؟ جب کعبے کا طواف کرتے تو زمزم کے چشمے کے پاس حضور گزرتے تو وہاں ہاتھ اٹھ جاتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ میرا حساب آسان لینا. تو رغبت کا ادھر ہو جانا. میں یہ دوسری بات ہو گئی. اور پھر تیسری بات حضور نے فرمائی کہ صرف رغبت ہی کا نہ ہو جانا, بندہ وہ سامان بھی اکٹھا کرنے لگ جائے جو ادھر کام آنے والا ہے. یہ تیسری بات رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. دنیا سے بے رغبت, آخرت کی طرف رغبت. اور تیسری بات فرمائی کہ جو کام ادھر کام آنے ہیں وہ بندہ کرنے لگ جائے. بھئی نماز روزہ حج زکوٰۃ تلاوت, حسن اخلاق, حسن کردار, حقوق اللہ, حقوق العباد وغیرہ وغیرہ. تو جس میں یہ 3 خوبیاں آ جائیں, وہ جان جائے کہ اللہ پاک نے اسے اپنا نور عطا فرما دیا ہے. تو پھر یہ بات سمجھنا مشکل ہوا کیا کہ سورۃ کہف ہر جمعہ کو پڑھنے والا اللہ اسے نور دے گا. معنی کیا ہے؟ ان قریب اس کا دل اس دنیا سے کھینچنے لگ جائے گا, اس کے دل میں آخرت کی رغبت بیدار ہو جائے گی, اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے پاکیزہ اعمال عطا فرمائے گا جو قبر کی 4 دیواری کے اندر اس کے لیے یقیناً کام آنے والے ہیں. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ایک اور حدیث کے الفاظ سماعت کیجئے. آپ نے فرمایا کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کو, ویسے کچھ لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے یا کہ بعد میں پڑھنی ہوتی ہے, تو یاد رکھ لیں جمعے کی فجر سے لے کر تو مغرب تک یہ سارا وقت سورۃ کہف پڑھنے کا وقت ہے. جب مرضی موقع میسر ہو تو پڑھ سکتے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ مرد, یہ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں, آپ کی بیٹیاں پڑھ سکتی ہیں, آپ کی بیویاں پڑھ سکتی ہیں, آپ کی مائیں پڑھ سکتی ہیں. یہ ہر مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ پاک اسے 10 دن 8 دن یہاں سے لے کر مکہ تک, پاؤں سے لے کر آسمان تک نور عطا فرماتا ہے. پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جمعے سے لے کر آئندہ آنے والے جمعے تک جتنے بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں سورۃ کہف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندہ مجھے نظر آ رہا ہے, ایک بندے پر میری نظر پڑ گئی. اس نے کہا کہ جی نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا. اس نے کہا نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا. حدیث کے اندر یہ وظیفہ سن لیجئے. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سوتے وقت 10 آیتیں پڑھ لو سورۃ کہف کی, جہاں سے مرضی 10 آیتیں پڑھ لو سورۃ کہف کی. تو دل میں اللہ کو بتا دینا مولا اتنے بجے میں اٹھنا چاہتا ہوں. اب یہ حدیث شریف ہے, میں اس میں کیا کروں,
حدیث شریف کے الفاظ ہیں. بس اللہ کی حضور پیش کر دو مولا اتنے بجے اٹھنا چاہتا ہوں, بس تیار ہو جاؤ اٹھنے کے لیے, پھر اتنے بجے تمہیں کوئی اٹھانے کے لیے آ جائے گا. یہ سورۃ کہف کی 10 آیات کی یہ شان بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی, وہ رات کے جس حصے میں چاہے کہ میں اس حصے میں اٹھوں, اللہ اسے اٹھوا دے گا. کوئی نہ کوئی ایسا بندوبست اس کے لیے ہو جائے گا. سستیاں اس کی غائب, بے شیطان کا مقابلہ ہے نا. تو سورۃ کہف نے تو دجال جیسے شیطان سے بھی نجات عطا فرمانی ہے. پھر ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورۃ کہف وہ ہے کہ اس سورت کا حوالہ تورات میں بھی تھا. سورۃ کہف وہ ہے, اس کا حوالہ تورات میں بھی تھا. پھر حضور نے اس کا نام بیان کیا. میں تورات میں, ہم تو اسے سورۃ کہف کہتے ہیں, لیکن تورات میں اس کا نام تھا السورۃ الحائلہ. السورۃ الحائلہ. اچھا, حائلہ کا معنی کیا ہے؟ حائلہ کا معنی ہوتا ہے یہ حائل ہو جانا, تیرے اور میرے درمیان کوئی حائل ہو گیا, رکاوٹ بن جانا. تو حائلہ یہ تورات میں سورہ کہف کا نام تھا. پھر فرمایا کہ یہ حائلہ اس لیے ہے کہ جو بندہ اسے پڑھتا رہتا ہے نا, پڑھتا رہتا ہے, بس پڑھتا رہتا ہے, بس قیامت والے دن یہ سورت بندے اور دوزخ کے درمیان حائل ہو جائے گی. جیسے ایک اور سورت کے بارے میں سورہ ملک, وہ قبر میں کام کرتی ہے, وہ اس نسخے کی شفا قبر میں ہے. حضور نے فرمایا نہیں تھا جو شخص سورہ ملک رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو قبر میں یہ سورہ ملک اس بندے پر چھا جائے گی, جیسے مرغی پر پھیلا کر کے تو اپنے بچوں کو نیچے چھپا لیتی ہے. تو سورہ ملک کی شان یہ ہے کہ پڑھنے والا کبھی اللہ کے عذاب میں گرفتار نہیں ہوگا. جب بھی عذاب آئے گا یہ سورہ ملک اس پر چھا جائے گی. اور فرمایا کہ یہ تو ہو گئی قبر, معاملہ ہوگا قیامت کا. میں سورۃ کہف پڑھ لیا کرو, ہر جمعۃ المبارک کو سورۃ الکہف پڑھ لیا کرو. اللہ رب العالمین دوزخ اور تمہارے درمیان اس سورت کو حائل فرما دے گا. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویسے ہر رات کو بھی یہ سورت پڑھی جا سکتی ہے. ہر رات پڑھنے یا ہر دن پڑھنے کی شان میں حضور نے یہ فرمایا جس گھر میں ایک بار پڑھ لی جائے نا تو اس رات میں تو پھر شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. حضور نے سورت کی یہ بھی, امام حسن, امام حسین کے بڑے بھائی محترم امام حسن, آپ نے یہ سورت ایک کاغذ پر لکھی ہوئی تھی. اس دور میں ایسے ہی ہوتا تھا نا, قرآن کوئی اس تصویر میں تو ہوتا نہیں تھا. کسی کے پاس چمڑا, کسی کے پاس ہڈی, کسی کے پاس کھجور کا پتا, کسی کے پاس پتھر. تو آپ نے ایک موٹے سے کاغذ پر, جو اس دور کا کاغذ تھا, لکھا ہوتا تھا. تو رات آپ کی جدھر بھی ہوتی, اب ہر رات تو یہ سورت مبارک تلاوت کیا کرتے تھے. اب اس سورۃ الکہف کی شان اور فضائل میں روایات احادیث اور بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن میں نے کشید کر جس میں تمام عنوانات تقریباً لپیٹ میں آ جائیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. باقی رہی بات یہ کہ سورۃ الکہف, یہ کہف کیا ہوتا ہے تو آئندہ بھی انشاءاللہ میں تفصیل اور ڈیٹیل عرض کروں گا. کہف ویسے عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں, غار کو عربی زبان میں کہف کہتے ہیں, کیونکہ اس میں کچھ لوگوں کا قصہ ہے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے تھے, تو اس لیے ان لوگوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے. اور کہف غار یعنی غار والے لوگ, وہ کون لوگ تھے, ان کا ماجرا کیا ہے, یہ آئندہ کی نشستوں میں ہم سماعت کرنے کی کوشش کریں گے. کل جمعہ آ رہا ہے, کل جمعۃ المبارک آ رہا ہے. میں آپ سے امید نہیں, میں اللہ کی رحمت سے امید لگاؤں گا کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کل سے ہم یہ شروع کر دیں کہ اے رب العالمین سورۃ کہف کی توفیق نصیب فرما, تاکہ ہمارے دن اللہ کے نور میں ڈوب جائیں, ہماری راتیں اللہ کے نور میں ڈوب جائیں, اور ہمارے ارد گرد اللہ کا نور چھا جائے. بس اس امنگ کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کل جمعۃ المبارک اٹھتے ہی نماز پڑھو. نماز کے بعد سب سے پہلا کام خود بھی کرو اور اپنی بیگموں کو بھی بتاؤ. میں کہتا ہوتا ہوں جنت میں صرف مردوں نے نہیں, خواتین نے بھی جانا ہے, تو خواتین کو بھی کوئی اچھا راستہ, رسول اللہ علیہ السلام کا راستہ بتایا کرو. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے سورۃ کہف شروع ہونے کی خوشی میں آپ کے لیے آج کھانے کا مختصر اہتمام ہے. ایک نعت شریف ہوگی جس میں 2 3 4 شعر ہوں گے, اور ساتھ ہی پھر باہر کھانا لگ جائے گا. تو اتنا کو ٹائم بس اور آپ نکال لیجئے. ہاں جی, اچھا. باہر سید اسحاق شاہ صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے کہ آگے تشریف لیں, دعا فرما دیں آ کر.